بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے میرے ولاگ کو دیکھتے ہیں، سراہتے ہیں، لائک کرتے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، کل سے خبر چل رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ انتہائی صدمے کی بات تھی۔ کل جو ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے نے خودکشی کر لی، یہ ہم نے کل کے ولاگ میں آپ کو تھوڑا سا بتایا تھا۔ اور اس سلسلے میں جو ہے جیسے یہ خبر آگے گردش کی، اس کے بعد جو سلسلہ سوشل میڈیا پہ شروع ہوا ہے اور قیاس آرائییں اور افواہوں کی زد میں یہ خبریں آ گئی ہیں کہ آیا خودکشی کی ہے یا نہیں کی ہے، یہ اس سلسلے میں بھی، اور مولانا کو اس پہ کتنا صدمہ ہوا ہے ان باتوں سے، اس سلسلے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور مولانا کے بیٹے نے یہ خودکشی کیوں کی ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، شیخ رشید صاحب جو ہے وہ منظر عام پہ دوبارہ آپ کو پتہ آ چکے ہیں اور اس سلسلے میں وہ انٹرویوز دے رہے ہیں۔ انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو نسلی اور اصلی بھی قرار دے دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے پی ٹی آئی کے ورکرز کو لعنتی بھی قرار دے دیا ہے۔ اب اگر وہ یہ لعنتی پی ٹی آئی کے ورکرز تھے تو انہوں نے ان کا اتنا کیوں ساتھ دیا؟ یعنی شیخ رشید صاحب نے، اگر پی ٹی آئی کے ورکرز لعنتی تھے یا ان کے ساتھ وہ اس کام صحیح نہیں کرتے تھے، تو اتنا عرصہ جو شیخ رشید صاحب نے پی ٹی آئی ورکرز کے ساتھ رہے، ان کا ساتھ دیا، عمران خان صاحب کا ساتھ دیا، وہ کیوں دیا؟ اس پہ بھی ہم آج کے ولاگ میں آپ سے بات کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ شیخ صاحب کی ذات جو ہے وہ لال حویلی راولپنڈی سے منسلک ہے، اور اس سلسلے میں آپ کو بہت عرصے سے پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ جب بھی شیخ رشید صاحب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو لال حویلی پہ گورنمنٹ کا قبضہ ہو جاتا ہے، اور جب گورنمنٹ کا قبضہ ہٹتا ہے، یعنی کہ لال حویلی یعنی اپوزیشن کا ختم ہو جاتی ہے، تو پھر لال حویلی دوبارہ سے آباد ہو جاتی ہے، اور وہی شیخ رشید صاحب دوبارہ لال حویلی میں جا کے بیٹھتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، فوٹو سیشن ہوتے ہیں، انٹرویوز ہوتے ہیں، پیغامات ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے بینرز بھی آویزاں کیے جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ چل نکلتا ہے۔ لیکن جہاں اپوزیشن دوبارہ آتی ہے تو پھر لال حویلی کو تالا لگ جاتا ہے، انتظامیہ اس کو تالا لگا دیتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اگر شیخ رشید صاحب کی حویلی کے بارے میں بات کی جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس حویلی کا ڈائریکٹ جو ہے ان کے پاس جو ہے اس حویلی کا قبضہ ہے۔ مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ حویلی پوری کی پوری ان کی نہیں ہے، ان کے پاس کچھ مرلے ہیں، اور اس مرلے کے نتیجے میں انہوں نے پوری حویلی پہ قبضہ کر رکھا ہے۔ لیکن بہرحال جب قبضہ ہو گیا ہے، اور وہ قبضہ وہ کہتے ہیں کہ یہ میری حویلی ہے، لیکن جب اپوزیشن کس سے حالات خراب ہوتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ سے ان کے حالات خراب ہوتے ہیں تو انتظامیہ جو وہ ایکشن میں آ جاتی ہے۔ جبکہ آپ کو پتہ ہے یہ حویلی جو ہے کسی ایک طوائف کی تھی، جو کہ ہسٹری ہے اس کی، اور وہ طوائف جو ہے وہ راتوں رات کہیں غائب ہو گئی۔ اس کے بعد یہ حویلی کئی لوگوں کے پاس ہوتی ہوئی جو ہے شیخ رشید صاحب کے پاس آ گئی۔ تو یہ ایک چھوٹی سی اس کی ایک ہسٹری ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے اور انتظامیہ سے آپ کے حالات خراب ہیں تو یہ جو ہے وہ حویلی سے باہر چلے جاتے ہیں، اور حویلی کو تالا لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد جب حالات صحیح ہوتے ہیں یا معاملات صحیح ہوتے ہیں تو یہ دوبارہ اپنی حویلی میں واپس آ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے جو ہے ان کی حویلی پہ تالا لگا ہوا تھا، اور اب وہ دوبارہ جو ہے وہ کل تالا ہٹ گیا ہے، اور یہ دوبارہ جو ہے وہ آ گئے ہیں۔ اور اس کے بعد پہلا جو انٹرویو دیا تھا اس میں تو کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بڑے پریشان حال ہیں، کیونکہ اس میں ان کا منہ لٹکا ہوا تھا، پوسچر بھی ان کا بالکل ڈھیلا سا تھا، کپڑے بھی ایسی عام سے پہنے ہوئے تھے۔ لیکن اس کے بعد جو ہے چلے کے اختتام پہ جو ہے وہ پھر پتہ چلا کہ ان کی دوبارہ دبنگ انٹری ہو گئی ہے، اور وہ وہی اپنی سگار کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ حاضر ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ جو ہے انہوں نے جھنڈے جو ہے گاڑ دیے ہیں، اور نئی انتظامیہ کے ساتھ وہ اب بہت خوش ہیں، اور پچھلی ہوئی انتظامیہ کو وہ تقریباً وہ بھول چکے ہیں۔ ناظرین، شیخ رشید صاحب نے جو ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب کا جھنڈا اٹھا لیا ہے، اور وہ ہر انٹرویوز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میری کوشش یہ ہے کہ میں کسی طریقے سے میری جنرل عاصم منیر صاحب سے ملاقات ہو جائے تو میں ان مظلوموں کے لیے درخواست دوں جو کہ 9 مئی کے واقعات میں مظلوم ہیں، اور وہ کسی نہ کسی کے کہنے پہ جو ہے وہ اس ایکٹیویٹی میں شامل ہوئے تھے، جبکہ وہ ڈائریکٹ ان کی رجسٹریشن پی ٹی آئی میں نہیں ہے، لیکن وہ پی ٹی آئی کے جلسوں میں شامل ہو کے جو ہے وہ
گرفتار ہو چکے ہیں، اور اس سلسلے میں جناب عاصم منیر صاحب سے کسی وقت بھی جیسی ملاقات ہوتی ہے تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ ان تمام مظلوموں کو جو ہے وہ رہا کر دیں۔ تو اب یہ وہ کہتے ہوئے ہر جگہ نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، کل جو ہے شیخ رشید صاحب نے جو ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے دو بڑے اہم بات کی، ویسے تو بہت ساری باتیں کی ہیں لیکن اس میں دو بڑے اہم نکات تھے۔ ایک نقطہ یہ تھا کہ انہی نے جو ہے جناب عاصم منیر صاحب کو اور DG ISI کو جو ہے وہ فقر راولپنڈی قرار دے دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے بڑی تعریفیں کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مبصرین کا یہ بھی خیال ہے کہ شیخ رشید صاحب کا تو یہ ہمیشہ سے المیہ رہا ہے کہ وہ چڑھتے پورے سورج کے پجاری ہیں۔ کل تک جو ہے وہ آؤٹ گوئنگ جنرل جتنے بھی تھے، یعنی جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض حمید صاحب وغیرہ، ان سب کے جھنڈے وہ اٹھائے پھرتے تھے، اور آج جو ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب کے جو ہے وہ جھنڈے اٹھا لیے ہیں۔ تو یہ مبصرین کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہے یہ سلسلہ اب مسلسل چل رہا ہے، اور وہ ابھی تک ہی اس بات پہ قائم و دائم ہے کہ جو ہے میں ان تمام مظلوموں کے لیے جناب عاصم منیر سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ان کو چھوڑ دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اصلی اور نسلی ہوں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے وہ پہلے بھی یہ کہتے رہے کہ میں اصلی اور نسلی یا نسلی اور اصلی ہوں، تو یہ بھی سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 9 مئی کا واقعہ جو تھا اس میں جو ہے تمام لوگ گندے اور پراگندے لوگ تھے، تو اب جب یہ تمام PTI کے لوگ گندے اور گندے تھے تو آپ نے ان کا کیوں ساتھ دیا؟ اب جب آپ کو کیا پتہ نہیں تھا کہ یہ اس قسم کے لوگ ہیں؟ تو اب جب یہ واقعات ہو چکے ہیں تو اب ناظرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو ہمیشہ سے ایسی ہیں کہ چڑھتے سورج کے پجاری ہیں۔ پہلے بھی یہ یہی کرتے تھے اور اب بھی یہی کرتے ہیں کہ جو سورج نکلتا ہے اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ اس وقت ان کو یقین تھا، اور ابھی آخری دن کچھ دن پہلے تک جو ہے وہ PTI کے جو ہے وہ گن گا رہے تھے، لیکن جیسے ہی ان کا چلہ ختم ہوا اور چلے کے بعد جیسے ہی وہ منظر عام پہ آئے تو ان کی یکسر جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ چینج ہو گیا، اور اب وہ یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ یہ سارے لوگ جو ہیں جو ایکٹیویٹی میں ملوث تھے یہ سارے گندے لوگ ہیں اور سارے پراگندہ لوگ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ مظلوموں کی بھی بات کرتے ہیں کہ ان مظلوموں کو چھوڑا جائے۔ تو اب یہ ان کی عادت ہے، مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہے یہ سلسلہ ابھی یہ چلتا رہے گا، آگے جتنے انٹرویوز آ رہے ہیں اس میں مزید یہ اس قسم کی باتیں کریں گے۔ ناظرین، ایسا لگتا ہے کہ شیخ رشید صاحب کو جو ہے اب یقین ہو چلا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ سورج ڈوب چکا ہے، اور وہ یا تو نااہلیت کی طرف جا رہے ہیں یا وہ یہاں سے چلے جائیں گے۔ اسی وجہ سے جو ہے یہ انہی نے جو ہے اپنا جو ہے سب کچھ جو ہے اسٹیٹمنٹ چینج کر دیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کو یہ یقین ہو گیا ہے، کیونکہ آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ یہ ہماری تاریخ ہے کہ جو بھی یہاں سے جاتا ہے وہ کم از کم جو ہے 7 سال کے بعد ہی دوبارہ واپس آتا ہے، بلکہ پہلے اگر ادوار دیکھیں تو نواز شریف صاحب ہیں وہ بھی 7 سال کے بعد اب آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو پہلے بھی نواز شریف صاحب جا چکے ہیں، اس کے علاوہ محترمہ بےنظیر بھٹو بھی باہر جا چکی ہیں کئی سالوں کے لیے۔ تو یہ آپ کے سامنے ایک ہسٹری ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ اب جو ہے شیخ رشید صاحب کو یقین آ چکا ہے کہ یہ جو ہے اب جا چکے ہیں یا PTI کی سیاست ختم ہو گئی ہے، اسی لیے انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ چینج کیا ہے۔ بات کر لیتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کے واقعے کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے بیٹے عاصم جمیل صاحب نے خودکشی کر لی، اور وہ ہم نے ایک چھوٹی سی خبر آپ کو دے دی تھی، جو خبر آئی تھی کہ خودکشی کی، اور وہ باقاعدہ اخبار میں آئی تھی، اور وہ بات بالکل صحیح بھی تھی کہ وہ خودکشی کی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ نے دیکھا کہ ایک دم سے سوشل میڈیا پہ جو ہیں وہ چیزیں وائرل ہوتی گئیں اور افواہیں گھومتی گئیں، اور ان افواہوں میں کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ خودکشی کی، اور کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ مار ڈالا، اور کبھی کسی کا اسٹیٹمنٹ، کبھی ان کے بھائی کا، کبھی ان کے چاچا کا، یہ سارے اسٹیٹمنٹ چل رہے تھے۔ اب آپ ناظرین دیکھیں کہ ایک والدین کے سامنے اگر اس کی اولاد چلی جائے، اس کا انتقال ہو جائے، تو کتنا بڑا اس کو صدمہ ہوتا ہے۔ یہ تو انہی والدین سے پوچھا جائے جن کی اولادیں ان کے سامنے چلی گئی۔ اب لوگوں کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ یہ کتنے بڑے جید مولانا ہیں، اور کتنی ریسرچ کے ساتھ ان کا درس جو ہے ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کتنے ان کے جو ہے معتقدین ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے کتنے لوگ ان کے درس میں آتے ہیں، اور کہاں کہاں کون سے ممالک میں وہ گئے ہیں، انہوں نے یہ درس دیا ہے، کتنی بڑی ان کی بات ہے، اور کتنے لوگ ان کو مانتے ہیں۔ یہ بھی لوگوں نے نہیں سوچا کہ ان کی علمیت کتنی ہے،
کتنی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، کتنی ریسرچ کر کے وہ درس دیتے ہیں. لوگوں نے اس پہ بھی نہیں سوچا کہ ان کو کتنا صدمہ ہوگا ان باتوں سے. اب آپ کو میں بتاؤں کہ یہ واقعی خودکشی ہے، اور جس طریقے سے مبصرین کا کہنا ہے کہ مولانا کے یہ دوسرے نمبر کے بیٹے تھے، اور یہ جو ہے گزشتہ جب وہ 13 سال کے تھے جب سے ہی ان کو جو ہے یہ دورے پڑتے تھے ڈپریشن کے، اور جب سے وہ ڈپریشن کا شکار تھے، اور ان کا علاج چل رہا تھا، مسلسل چلتا رہتا تھا، لیکن وہ جو ہے بالکل صحیح نہیں ہو پاتے تھے. پھر کچھ عرصے بعد سنا یہ کہ ان کی شادی بھی ہو گئی، پھر لیکن کوئی مسئلے ہو گئے تو وہ شادی بھی آگے نہیں چل سکی، اور وہ جو ہے اکیلے رہ گئے اور دوبارہ وہ ڈپریشن میں چلے گئے. تو ڈپریشن سے پہلے وہ بالکل صحیح تھے، مولانا کی خدمت کرتے تھے، مولانا کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، یہ بھی اطلاعیں آ رہی ہیں. لیکن جس دن انہوں نے اپنی خودکشی کی اس دن وہ گھر میں اکیلے تھے، اور انہوں نے گارڈ باہر بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے گارڈ سے ان کا پستول لیا. گارڈ نے بھی یہی سوچا ہوگا کہ بھائی یہ پستول دیکھنے کے لیے لے رہے ہیں، لیکن فوراً ہی انہوں نے جو ہے اپنے سینے پہ گولی مار لی، اور جس سے ان کا انتقال ہو گیا. بہرحال انتہائی افسوس کی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا افسوس والد والدہ اور اہل خانہ کو ہوتا ہے اور کسی کو اتنا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جیسے ہم لوگ ہیں، ہم لوگ تو بیان کر رہے ہیں، افسوس ہے، بہت ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو والدین کا افسوس ہے وہ تو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور نہ ختم ہونے والا یہ افسوس ہے اولاد کا، جو کہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. مولانا کے 3 بیٹے تھے، جس میں سے 2 ہی بیٹے رہ گئے ہیں. ایک بڑا بیٹے ہیں، جو بڑے بیٹے ہیں وہ ان کے تمام کاموں کو سنبھالتے ہیں. یہ بیچ والے بیٹے، ان کا انتقال ہو گیا. جو تیسرے بیٹے ہیں وہ بھی جو ہے وہ بہت چھوٹے ہیں، ابھی بہت میرا خیال 23-24 سال کے ہیں، لہٰذا وہ صرف اور صرف ابھی وہ مولانا صاحب کی خدمت کرتے ہیں. تو یہ چھوٹی سی ایک کہانی ہے جس پہ جو پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وائرل ہو گئی ہیں چیزیں. ہماری یہ دعا ہونا چاہیے کہ اس قسم کی لوگ جو ہیں اس چیز کو سمجھیں اور اس قسم کی افواہوں سے گریز کریں، تاکہ مولانا کو دکھ نہ ہو. مولانا کو اس بات سے بہت دکھ ہوا ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور مولانا کے بیٹے جن کا انتقال ہو گیا ہے ان کی اللہ مغفرت فرمائے. اور آگے جو ہے یہ سلسلہ اب یہ افواہوں کا بند ہونا چاہیے، کیونکہ جو صحیح بات تھی وہ اخبار میں بھی آ چکی ہے، اور یہ خودکشی ہے اور صرف خودکشی ہے. ناظرین، اس وقت کے لیے اتنا کافی. اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں. اللہ حافظ.